امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں شدت۔ امریکہ کے آبِ ہرمز کے قریب پھر تازہ حملے۔ چابہار میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی میزائلوں نے بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا۔ عراق کی سرحد کے قریب ایرانی شہر آواز میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کرنے کا دعویٰ۔ کہا آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے خطرہ بننے والی ایران کی فوجی صلاحیت ہدف ہے۔ ایرانی فوج کا جوابی وار۔ عراق میں حملے، امریکی قونصلیٹ کے قریب دھماکے، ڈرون کا ملبہ قونصلیٹ کے قریب گرا، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی حکام کے مطابق 2 ڈرون امریکی فوجی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوئے۔ ایک ڈرون اربل ایئرپورٹ کے قریب بیرونی دیوار کے قریب گرا۔ دھماکے کے باعث کچھ پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ پاسداران انقلاب کی مشرق وسطیٰ سے تمام توانائی برآمدات روکنے کی دھمکی۔ کہا توانائی برآمدات سب کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکاروں سمیت 37 افراد شہید، 300 زخمی۔ امریکہ کی ایرانی شہر ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیس، قشم، ہرمزگان اور سیرک میں بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیستان میں امریکی فضائی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار شہید۔ بمپور فوجی اڈے پر امریکی حملے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ جنوبی علاقوں پر امریکی بمباری میں 30 شہری شہید۔ کویت کا 21 ڈرونز اور 4 کروز میزائل کامیابی سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت دفاع کویت کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے میں ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں کچھ مقامات پر نقصان ہوا، تاہم کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا دیکھیں گے ایران سے سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ امریکی صدر نے مزید کہا ایران نے بڑے پیمانے پر اپنے بہترین میزائل استعمال کر لیے ہیں۔ ایران کی طرف سے داغے گئے تمام میزائل مار گرائے۔ رواں ہفتے ایران پر مختلف اقسام کے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ آبِ ہرمز میں فیس عائد کرنا چاہتا تھا لیکن اتحادیوں نے منع کر دیا۔ آبِ ہرمز میں ایرانی انتظامات کا تحفظ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر۔ افواج کو دشمن سے مقابلے کی آزادی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کہتے ہیں امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانا اور ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے پاس مضبوط بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مفاہمتی یادداشت سے فائدہ نہیں ہوتا، سو اس پر عمل کا جواز نہیں۔ مذاکرات کا مطلب سمجھوتا کرنا نہیں ہے۔ مذاکرات جنگ کے ساتھ مزاحمت کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ مذاکرات کا ارادہ نہیں، توجہ دفاع پر ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکہ اور چین آمنے سامنے۔ امریکہ کا چین پر ایران اور یمنی حوثیوں کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی کا الزام۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مائک والٹز نے کہا ایران اور حوثیوں کی مدد چین کر رہا ہے۔ فوجی اور ایٹمی استعمال کا سامان دیا جا رہا ہے۔ چین سیٹلائٹ تصاویر بھی دے رہا ہے۔ چین نے امریکہ کے الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ بیان میں کہا چین ایسی برآمدات پر سخت کنٹرول رکھتا ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملوں نے دنیا کو خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور بدامنی پیدا کرنا بند کرے۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں
اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے, ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. پاک فوج اور شہداء کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. افواج ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھتی ہیں. سیاست کرنی چاہیے پر لفظوں کا چناؤ مناسب ہو. فیلڈ مارشل کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے. قیام امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب. بولے کشمیر کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے. پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں. کشمیر میں ہونے والی سیکیورٹی جوانوں کی شہادت پر دل رنجیدہ ہے. کوئی ریاست کو بلیک میل نہیں کر سکتا. بندوق اور دھرنے کے زور پر ترمیم نہیں ہو سکتی. ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. مہاجرین کے نمائندگان کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. دریائے سندھ کے پانی پر سمجھوتا نہیں کریں گے. بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز دے دی. وفاقی حکومت, آزاد کشمیر حکومت اور کالعدم ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تمام معاملات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے گا. کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوتے ہی لانگ مارچ اور دھرنے مؤخر کیے جائیں. حکومت بھی کمیشن کی کارروائی تک مزید سخت اقدامات سے گریز کرے. ہر کشمیری کی جان قیمتی ہے. مزید خون ریزی ہر صورت رکنی چاہیے. پیپلز پارٹی بحران کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری حق ہے. احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. طاقت کے استعمال سے نہیں, مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا. گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو ساتھیوں کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لائف سٹاک کے حوالے سے جو کاوشیں کی ہیں وہ یقیناً لائق تعریف ہیں, مگر یہ ایک لمبا سفر ہے. مل کر ہمیں طے کرنا ہے, یعنی وفاق اور صوبائی حکومتوں نے مل کر. اب ہمیں باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا ہے. میرٹ پر سمجھوتا ہو رہا تھا. سفارشی لوگ چین بھجوائے جا رہے تھے. میں نے پورے سسٹم کو سکریپ کیا. تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی کہ نوجوان چین سے کیا سیکھ کر آئے ہیں. 1000 نوجوان زرعی گریجویٹس کو میرٹ پر چین بھیجا گیا. وزیراعظم کا مزید 1000 بچوں کو چین بھجوانے کا اعلان. شہباز شریف کا لائف سٹاک کے استعداد کے حوالے سے قومی سیمینار سے خطاب. کہا جدید ٹیکنالوجی سے ہماری زراعت میں انقلاب آئے گا. جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم خطے میں لائف سٹاک کے شعبے میں پیچھے ہیں. لائف سٹاک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. ہمیں صوبوں کے ساتھ مل کر لمبا سفر طے کرنا ہے. گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. لائف سٹاک کی شعبے میں بے پناہ صلاحیت ہے. زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں محنت سے کام کیا جائے تو ایک سال میں معیشت بہتر کی جا سکتی ہے. ہمارا ملک دودھ کی پیداوار کے حوالے سے چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے. پاک فوج, ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل. دہشت گردوں کی گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپریشن شبان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا. پیٹرول بحران سر پر منڈلانے لگا. آئل کمپنیوں کا حکومت کو ریڈ الرٹ. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزیر توانائی کو ہنگامی خط لکھ دیا. کسٹم رکاوٹیں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کے لیے خطرہ قرار. بتایا ملک میں صرف 15 روز کا ذخیرہ موجود ہے. آئل کمپنیوں کو 66.7 ارب روپے کے پرائس ڈفرینشل کلیمز نہ ملنے سے مالی بحران پیدا ہو گیا. پاکستان اسٹیٹ آئل کو جون میں مزید پیٹرولیم درآمد کرنے کی اجازت نہ ملنے سے ذخائر محدود ہو گئے. مقامی سطح پر اس وقت صرف 3,70,000 ٹن ذخیرہ موجود ہے. کسٹم کلیئرنس میں تاخیر سے درآمد شدہ پیٹرول کے کئی کارگو فروخت کے لیے دستیاب نہیں.
ملک میں مانسون کا اسپیل جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کو زور ٹوٹ گیا۔ عبدالحکیم شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، بالائی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے دیامر میں بڑے پیمانے پر نقصان، مکانات، سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے، واٹر چینلز اور زرعی اراضی کو نقصان پہنچا، باغات تباہ، متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور صاف پانی کی قلت۔ امدادی سرگرمیاں جاری، متاثرین کو ٹینٹ اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی۔ وادی تھور میں سڑک کی بحالی کا بھی آغاز۔